ماشاءاللہ ہمارے آج کے اس پروگرام کے بہترین خطیب مقرر شعلہ بیاں جناب حضرت مولانا مفتی عبدالولی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو نواسے محترم ہیں علامہ نسیم غازی تھے پوری علیہ الرحمہ کے، آپ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ حضرت مہمان خصوصی خطیب ہندوستان شیر ہندوستان حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد خالد صاحب قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن میرٹھ، حضرت والا اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ حضرت والا سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ضلع بجنور کے ابھرتے ہوئے خطیب حضرت مولانا مفتی عبدالولی صاحب قاسمی جو اکبر آباد سے تشریف لائے ہیں، آپ نواسے ہیں حضرت علامہ نسیم غازی علیہ الرحمہ کے، حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر لسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیانی کا۔ حضرت مفتی عبدالولی صاحب قاسمی حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ معزز و مکرم سامعین کرام، سب سے پہلے ہم سب رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس بابرکت موقع پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا جنہوں نے اس پروگرام کو سنوارنے میں اور سجانے میں انتھک کوشش کی، بالخصوص اس مدرسے کے ناظم اور کمیٹی والے، اور یہ حضرت مولانا اسجد رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔
میں ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے انہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں چند منٹ آپ کے سامنے اس عنوان پر جو آج کا دن ہے چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب اس ہندوستان پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، اور اللہ رب العالمین نے اس ہندوستان کو آزاد کیا۔ میں اور آپ آج اس آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ سن 1947 کے اندر 15 اگست کی رات میں ہندوستان آزاد ہوتا ہے، یہ تو معلوم ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور ہندوستان آزاد ہوا یہ کوئی 5 سال میں، 10 سال میں یا 3-4 سال میں یا 100 سال میں آزاد نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، بلکہ کئی صدی ہیں کہ جس کے اندر یہ ہندوستان آزاد ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، سن 1498 عیسوی کے اندر برطانیہ سے انگریز کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہندوستان میں تاجر بن کر کے آتا ہے۔ انہوں نے ایسی شاندار تجارت کی، ان سب کا دل جیت لیا اور ان سب کے دل کو خوش کر دیا، اور پھر آگے چل کر کے جب انہوں نے اس ہندوستان میں اپنے پاؤں پھیلانے شروع کیے، ایک وقت وہ آیا کہ سن 1601 عیسوی کے اندر انگریزوں نے ایک منظم طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے یہاں پر اپنے پاؤں کو پھیلانا شروع کر دیا اور ہندوستان پر آہستہ آہستہ قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ اس وقت کے ایک بڑے بزرگ تھے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے بزرگ تھے، عالم دین تھے۔ انہوں نے اپنی فراست ایمانی سے پہچان لیا، پرکھ لیا اور بھانپ لیا، اور یہ سمجھ گئے یہ جو انگریز آیا ہوا ہے یہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس ملک کو غلام بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، لوگوں کی بات سمجھ میں نہ آئی، یہاں تک کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سن 1707 عیسوی میں مغلیہ بادشاہت کے جو بادشاہ تھے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ، وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ انگریز کو موقع ملتا ہے حکومت کے اندر دخل اندازی کرنے کا، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس علم کو بلند کیا اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یہ جو انگریز آیا ہوا ہے یہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، یہاں تک کہ 1803 عیسوی کے اندر انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، دلی کے لال قلعے پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا اور یہ اعلان کر دیا اب ہندوستان ہمارا ہے، ہم اس کے بادشاہ ہیں، جو ہم چاہیں گے وہ یہاں پر ہوگا۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایسے نازک وقت کے اندر انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر یہ ایک لمبی تاریخ ہے، ایک لمبا بیان ہے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یہاں تک کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فتویٰ صادر کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم پر فرض ہو چکا ہے کہ اب ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے آپ کو میدان میں آنا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے بعد مسلمانوں نے، علماء کرام نے
हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए कोशिशें करनी शुरू कर दी। एक लंबी तारीख है और फिर अंग्रेजों ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू किए, यहां तक के 51,500 उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जो भी दाढ़ी वाला नजर आता उसको सूली पर लटका दिया जाता। यहां तक के बड़े बड़े 10,000 मदारिस थे उनको बंद कर दिया गया। यहां तक के दिल्ली के अंदर 1,000 मदरसों को बंद कर दिया गया। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदे गिरामी का जो मदरसा था, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे पर बिलडोजर चला दिया गया। अंग्रेज ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। अंग्रेजी मुअर्रिख लिखता है कि जब मैं वहां पर गया, मैं एक जगह ठहरा हुआ था, मुझे कुछ बदबू महसूस हुई। मैंने जाकर के देखा, क्या देखता हूं, आग जलाई जा रही है। 40 उलमा को बेलिबास करके उनको लाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान की तहरीक आजादी में हिस्सा न लीजिए, आपको छोड़ दिया जाएगा। वो इनकार कर देते हैं। यहां तक के उनको जिंदा 40 उलमा को उनको अंगारों पर लिटा दिया जाता है, आग पर लिटा दिया जाता है और उनको जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन मुसलमान इस हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, इस हिंदुस्तान के अमनो अमान को बाकी रखने के लिए, इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए एक कदम पीछे न हटे। हजरत मौलाना अहमदुल्लाह गुजराती रहिमहुल्लाह फरमा उनके बारे में आता है, उनको एक अंग्रेज ऑफिसर पकड़ के लाता है। क्या देखता है, ये तो मेरे उस्ताद हैं, इनसे मैंने अरबी पढ़ी है। अपने उस्ताद से कहता है, उस्ताद मोहतरम आप मेरे उस्ताद हैं, मैंने आपसे अरबी सीखी है। मैं ये चाहता हूं कि आप बराए मेहरबानी आप सिर्फ ये कह दे कि मैं इस तहरीक आजादी के अंदर शामिल नहीं हूं, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको रिहा कर दिया जाएगा। हजरत फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इस हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा देने के लिए तैयार हैं। अजीजाने गिरामी, एक लंबी तारीख है, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन ये पीछे ना हटे। इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए दारुल उलूम देवबंद के बानी हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, दारुल उलूम देवबंद के सरपरस्त हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेखुल हिंद मुफ्ती महमूदुल हसन देवबंदी नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजरत मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्जुर रहमान सहवारवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अली जोहर, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जोहर रहिमहुमुल्लाह, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बेशुमार लोगों ने इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के सजदे में हैं। एक अंग्रेज आता है और उनका सर तन से कलम कर देता है। हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को बालाकोट पर शहीद कर दिया जाता है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के परखचे उड़ा दिए जाते हैं। और इसी पर बस नहीं, बल्कि आगे चल करके शामली के मैदान में जब अंग्रेजों से मुकाबला होता है, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के बानी अंग्रेज से मुकाबला करते हैं। मुकाबला करते करते उनकी कनपटी में एक गोली लगती है, खून जारी हो जाता है, लेकिन अल्लाह अपने फजल और अपनी रहमत से उनकी हिफाजत कर लेते हैं, इसलिए कि अल्लाह को उनसे आगे चलकर बहुत बड़ा काम लेना होता है। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिर को मुजफ्फरनगर की जेल में बंद कर दिया गया।
اس جرم میں کہ انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے قربانی پیش کی تھی، یہاں تک کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے وارنٹ گرفتاری کے جاری ہو گئے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کی چھتہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعلان ہوتا ہے اور کوئی مخبر خبر دیتا ہے کہ شاملی کے میدان میں جنہوں نے شرکت کی ہے چھتہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں بھی ان کی حفاظت فرمائی۔ اور پھر آگے چل کر کے آپ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد قائم کی۔ دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے کا مقصد ہندوستان کی حفاظت کرنا تھا، اس ملک میں امن و امان قائم کرنا تھا۔ چنانچہ اسی مدرسے کا سب سے پہلا طالب علم جس کا نام محمود تھا، حضرت شیخ الہند آگے چل کر کے بنے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین ہیں حضرت شیخ الہند مفتی محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ۔ حضرت والا نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، یہاں تک کہ آپ کو مالٹا کی جیل میں جانا پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا، آپ پر گریہ طاری ہے، آپ رو رہے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں حضرت آپ رو رہے ہیں، آپ پر گریہ طاری ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ کی جان کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ایک رعب بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حسین احمد تم یہ سمجھتے ہو میں موت کے خوف سے رو رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کبھی جان لے لیتے ہیں اور قبول بھی نہیں کرتے۔ میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، یا اللہ آپ نے جب پھانسی کا حکم دے دیا میری اس ننھی جان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ عزیزان گرامی، حضرت شیخ الہند مفتی محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ جب جیل سے واپس آتے ہیں، آپ حکیم اجمل کے یہاں علاج کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی لاش لائی جاتی ہے۔ جب ان کو نہلانے کے لیے لٹایا جاتا ہے، تختے پر لٹایا جاتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کی کمر پر کوئی ہڈیاں تھی، زخم کے نشانات تھے۔ حضرت شیخ الاسلام سے معلوم کیا گیا یہ کیا بات ہے؟ سنو مسلمانوں، دارالعلوم دیوبند کے طالب علم کا جواب سنو، اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے والا شیخ الحدیث صدر المدرسین ان مدارس اسلامیہ نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کہا انگریز ان کو لے کر کے آتا اور ان سے کہتا ہندوستان کی تحریک آزادی سے پیچھے ہٹ جاؤ، وہ کہتے، لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا، گرم گرم انگاروں پر لٹا دیا جاتا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جس سے ان کے کمر پر نشانات تھے، خون بہتا جس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوا کرتے تھے۔ اسی پر بس نہیں، ایک لمبی تاریخ ہے، وقت مکمل ہو چکا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو حضرت شیخ الاسلام نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا، یہاں تک کہ آتا ہے آپ کو جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ جج نے کہا کہ حسین احمد جانتے ہو اس کی کیا سزا ہے؟ آپ نے اپنے کاندھے پر سے آپ نے سفید کپڑا اٹھایا اور یہ کہا اپنا کفن ساتھ لایا ہوں، میں اس کی سزا جانتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج 15 اگست ہے، یہ مختصر طور پر
میں نے آپ کے سامنے ہندوستان کی تاریخ آزادی اور اشاروں میں نے اپنے اکابر کی آپ کو اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یہ صرف ایک مختصر سے وقت کے اندر مختصر تاریخ ہے، لیکن اگر ان تاریخوں کو بیان کیا جائے یہ رات کم پڑ جائے گی، لیکن وہ تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آج 15 اگست ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں چڑیا پور کے رہنے والوں کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس مدرسے نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے، اس لیے آج آپ نے مدرسے میں پروگرام کر کے آپ نے یہ پیغام دیا ہے اور لوگوں کو یہ بتایا ہے اور لوگوں کو یہ تاریخ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ مدرسہ ہر دور میں اس ملک کی حفاظت کرنے والا ہے، اس ملک میں امن و امان قائم کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اپنے اس ملک کی حفاظت کریں گے اور اس ملک میں امن و امان اور شانتی بنائے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ نہ میں تحریک چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ میں تحریک چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا نہ پہچان چھوڑوں گا، تجھے کرنی ہے جتنی کوشش کر لے مجھے مٹانے کی، تجھے کرنی ہے جتنی کوشش کر لے مجھے مٹانے کی، نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ میں ہندوستان چھوڑوں گا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالولی صاحب قاسمی جشن یوم آزادی کے اس خوبصورت موقع پر علماء کرام کی قربانی آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔